बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिनहाज टीवी की स्क्रीन से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला की हस्ती ऐसी ज़ात है जो हर नक्स से, हर ऐब से पाक है। उसके अलावा इंसानों में उसने सिर्फ़ अम्बिया को ख़ताओं से महफूज रखा है, इसीलिए उन्हें मासूम अनिल ख़ता कहते हैं। अम्बिया की पाकीज़ा हस्तियों को निकाल दिया जाए तो बाकी तमाम इंसान, वो वली हों, वो असहाब हों, वो आम इंसान हों, वो एक आम मुसलमान हो, एक आम इंसान हो, उससे ख़ता गलती होना एक इंसानी अम्र है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ लोगों की खसूसियात बयान की हैं कि जब उनसे गलती हो जाती है, जब उनसे ख़ता हो जाती है, तो वो अपनी ख़ता पर डट नहीं जाते, बल्कि अल्लाह ताला ने जो वापसी का एक रास्ता रखा है, वो उस रास्ते के ज़रिए दोबारा बारगाह इलाही में आने की कोशिश करते हैं। चुनाचे मोमिनीन की खसूसियात बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, कि मोमिन वो लोग हैं जब उनसे कोई गलती हो जाती है, जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं, जब वो उनसे कोई ख़ता हो जाती है, अल्लाह ताला की नाफरमानी हो जाती है, तो वो अपनी ख़ता पर, अपनी नाफरमानी पर डट नहीं जाते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला से अपनी गुनाह पर माफ़ी मांगते हैं और अपनी गलती पर पशेमान होते हैं। और नाज़रीन, ये आज की बात नहीं है। कुरान मजीद का जब हम मुताला करते हैं तो दो हस्तियाँ हमारे सामने आती हैं। एक ख़ता सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से हुई और उस पर उनका रद्द अमल ये था कि उन्होंने, जब उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बता दिया कि ए आदम, तुमसे ये गलती हो गई है, तो वो उसी वक्त पशेमान हुए, रोए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार और गिरिया उज़ारी शुरू कर दी। दूसरी गलती शैतान इब्लीस से हुई। उसको जब बताया गया कि तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है, तो उसने बजाय पशेमान होने के, बजाय माफ़ी मांगने के, बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सजदा रेज़ होने के, वो उल्टा अपनी ख़ता की, अपनी गलती के जवाज़ तराशना शुरू हो गया और उसने बजाय तौबा करने के अकड़ना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तकब्बुर करना शुरू कर दिया। अब ये दो रवैये हैं हमारे सामने। हम आज की इस गुफ्तगू में, हमारी आज की इस नशिस्त में हमने यही मौज़ू मुंतखब किया है गुफ्तगू के लिए कि तौबा व इस्तिग़फ़ार का माना क्या है, इसकी अहमियत क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये इतनी पसंद क्यों है, क्यों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल ख़ता होने के बावजूद दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार करते और दूसरों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसकी तरग़ीब देते थे। यही आज का हमारा मौज़ू है। इस मौज़ू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं, आप पहले भी उनकी गुफ्तगू सुन चुके हैं, मिनहाज टीवी के नाज़रीन उनसे आशना है, मेरी मुराद डॉक्टर ज़हीर अहमद इसनादी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब गुफ्तगू में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बता दें कि तौबा का माना क्या है। जब हम तौबा का लफ्ज़ बोलते हैं तो इससे क्या रवैया मुराद लिया जा सकता है, इससे क्या माना व मुराद क्या हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सनाउल्लाह साहब, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने आपको और मुझे एक बार फिर ये तौफ़ीक और सआदत अता फ़रमाई कि हम उसकी बारगाह में फिर अपने कलिमात नियाज़ पेश करने के लिए हाज़िर हैं। और आपने जो आज का टॉपिक रखा है, ये बहुत अहम टॉपिक है, निहायत अहम मौजू है और इसकी अशद ज़रूरत भी है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि मेरे और आपके मुरब्बी और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साल से इस पर आप हमें हमारी तरबियत भी फरमा रहे हैं और इसी चीज़ पर हमें बार बार तलकीन फरमा रहे हैं। बिल्कुल, शब बेदारियाँ होती हैं, महफ़िल होती हैं, ज़िक्र साल से शब बेदारियों में, महफ़िल में, ज़ाती महफ़िल में आप अपने बेटों को और बेटियों को, मिशन के बेटों और बेटियों को इसी चीज़ की बार बार तलकीन फरमाते हैं कि इस्तिग़फ़ार की अहमियत, तौबा की अहमियत, क़ियामुल लैल की अहमियत। क्यों? इसलिए कि ये आपकी तरीक़त की राह पर चलने का, अखलाक़ हसना की राह पर चलने का, रहमान की राह पर चलने के ये बुनियादी पहला दरवाज़ा है तौबा और इस्तिग़फ़ार। यहाँ से शुरू होता है इंसान का सफ़र। इबादत का, जिस तरह इबादत में दाखिल होने के लिए तहारत ज़रूरी है, इसी तरह तरीक़त पर चलने के लिए, अखलाक़ हसना की राह पर चलने के लिए तौबा ज़रूरी है। जब तौबा कर लेता है बंदा तो वो ख़ुद भी बेज़रर हो जाता है, दूसरे उससे महफूज हो जाते हैं और वो शैतान
اور اس کی چالوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور شیخ الاسلام نے ہمیں اتنی بار تلقین سے یہ سبق پڑھایا، رات دن پڑھا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آج ہم بھی اسی لیے اکٹھے ہوئے، آپ نے اس موضوع کو چنا، بہت خوشی ہوئی مجھے۔ عرض یہ ہے کہ ہم سب کو دن رات اس کی ضرورت ہے، جس طرح آپ نے انٹرو میں بیان کیا کہ انبیاء کرام جب اس سے خود کو بے نیاز نہیں رکھا، انہوں نے مستغنی نہیں ہوئے، تو میں اور آپ تو کسی شمار میں ہی نہیں آتے۔ تو اس لیے حضور شیخ الاسلام نے ہمیں یہ سکھایا، اور اللہ والوں کے رات دن آپ کبھی ہمیں امام غزالی کی کتابوں سے درس دے رہے ہوتے ہیں، کبھی رسالہ قشیریہ سے، کبھی کشف المحجوب سے، تو اسی لیے کہ آپ نصاب بدل کر لیکن سبق ایک ہی ہمیں پڑھا رہے ہیں کہ توبہ بیٹو، توبہ کرو، راتوں کو جاگا کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو، صرف اس لیے کہ کہیں سے یہ سبق ہمارے اندر اتر جائے۔ تو آج میں اور آپ بھی انشاءاللہ اسی سبق کو، یہ کوئی نئی بات تو ہم نے کرنی نہیں، حضور شیخ الاسلام کے بتائے ہوئے سبق کو، اللہ والوں کے بتائے ہوئے سبق کو ہم نے خود بھی دہرانا ہے بار بار، اور آگے ناظرین تک پہنچانے کی، تاکہ کہیں شاید کوئی اس کے الفاظ ہمارے دل پر، وہ سبق بار بار دہرانے سے شاید ہمیں کچھ اس میں سے یاد ہو جائے، اور ان میں سے کوئی چند کلمات ہی ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والے ہمارے سامعین اور ناظرین کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جو سوال کیا توبہ کا معنی و مفہوم، توبہ کا جو لفظ ہے یہ تابہ سے مشتق ہے، ٹھیک ہے، توبہ تابہ سے مشتق ہے، اس کے لغوی معنی ہے احساس گناہ، ندامت، رجوع کرنا، لوٹ آنا، باز آ جانا، گناہ سے روگردانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ یعنی واپسی کا جو راستہ ہے وہ سارے کا سارا، یعنی گناہوں سے واپسی کا راستہ، گناہ رجوع کرنا، توبہ، اسی لیے توبہ کرنے والے کو تائب کہتے ہیں، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفت تواب ہے۔ تواب کا معنی ہے کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اس نے اپنی یہ اہم صفت اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمائی کہ میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، لوگوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہوں، کسی کو گناہ کو بخش کر اپنے سے اسے نوازنے والا ہوں۔ بے شک، ٹھیک ہے۔ امام قشیری رسالہ قشیریہ میں، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہ غنیۃ الطالبین میں توبہ کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں۔ اب امام قشیری وہ ہیں جو حضور داتا گنج بخش کے بھی شیخ ہیں۔ آپ جب کشف المحجوب میں ان کا ذکر کرتے ہیں تو استاذ قشیری کر کے انہیں بلاتے ہیں۔ تو اتنے ہمسر بھی ہیں یہ داتا صاحب کے ہمسر، ان سے ان کے شیوخ میں سے ہیں جی۔ تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ فَالتَّوْبَةُ هِيَ الرُّجُوعُ عَمَّا كَانَ مَذْمُومًا فِي الشَّرِّ إِلَىٰ مَا هُوَ مَحْمُودٌ فِي الشَّرِّ، کہ توبہ کا معنی یہ ہوئے کہ ایسے اعمال سے جو اللہ تعالیٰ کو شریعت میں ناپسندیدہ ہیں ان کی طرف سے لوٹ کر پلٹ کر شریعت میں جو محمود افعال ہیں ان کی طرف پلٹ آنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ خود حضور علیہ السلام نے توبہ کی انتہائی جامع ترین تعریف بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کتاب الزہد باب ذکر التوبہ والاستغفار میں بیان فرمایا الندم توبۃ، کہ ندامت اور پشیمانی ہی توبہ ہے۔ سبحان اللہ، اتنی مختصر اور جامع ترین تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یعنی بندہ اپنے کیے پر نادم ہو کر قلب میں گناہوں سے باز رہنے کے مصمم عزم و ارادہ کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی حضور متوجہ ہوتا ہے تو اسے توبہ کہتے ہیں۔ یہی توبہ ہے، یہی توبہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بعض اوقات یہ ہوتا ہے لوگ زبان سے تو بار بار وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، توبہ استغفار کے کلمات زبان سے جاری ہوتے ہیں، لیکن دوبارہ وہی راستہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کے سوچ کر توبہ کے الفاظ کہے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ندامت نہ ہونا، یعنی توبہ کے زبان پر الفاظ ہیں لیکن ندامت پشیمانی نہیں ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے، پہلے تو یہ کہ توبہ جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ جس طرح عبادت میں داخل ہونے کے لیے طہارت ضروری ہے، اس طرح راہ طریقت کے مسافروں کے لیے توبہ سب سے پہلا دروازہ ہے، اور توبہ کو اسی لیے باب الابواب بھی کہتے ہیں کہ یہ طریقت کے تمام دروازے اسی ایک دروازہ سے کھلتے ہیں۔ بے شک، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو بار بار تلقین فرمائی، جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ خود تلقین فرمائی، اور اس کی بار بار بندوں کو اپنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ہی اپنے اساد یعنی خطاکار بندوں کو تواب کے طور پر کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس چیز کی بھی خود تلقین فرمائی کہ میری رحمت ہر شے پر غالب ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب ان سے نادانستگی میں خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند کلمات سکھائے، جس طرح سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا
فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ، پھر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ اب وہ آپ کی طرف، جو آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں اسی سے ہی، کہ دل سے تو آپ نے نبی ہوتے ہوئے جو آپ نے دو ایٹیچیوڈ بیان کیے شروع سے ابتدائی آفرینش سے، کہ ایک طرف شیطانی رویہ ہے کہ توبہ غلطی کی، نافرمانی کی خدا کی، اور اس پر اکڑ گئے، متکبر ہو گئے، اور دوسری طرف انبیاء کا طریقہ کار ہے، اولیاء کا طریقہ کار ہے کہ اس پر ندامت اختیار کرنا، توبہ گناہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرنا۔ تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے جو کلمات سکھائے، انہوں نے عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے عرض کیا، دونوں نے عرض کیا، اے رب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے وہ عاجزی کا رویہ۔ اور دوسرا یہاں کہ اللہ والوں کا وسیلہ اور توسل اختیار کرنا، یہاں سے یہ بھی آتا ہے کہ وہ کلمات کیا تھے، کلمات یہ تھے، اور اس کے ساتھ جو کلمات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے اور آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، وہ حدیث پاک سے ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لما اقترف آدم والخطیہ، تھا جب آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی تو قال یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، انہوں نے عرض کیا کہ اے رب میں تجھ سے محمد کے وسیلے سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میری بخشش فرما دے، سوال کرتا ہوں یہ کہ میری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلق، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا جبکہ میں نے تو ابھی تک ان کو پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا رب لأنک لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک رفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اے رب جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، اپنی روح میرے اندر پھونکی، تو میں نے سر اٹھاتی عرش کے پایوں کے اوپر دیکھا، وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو فرماتے ہیں فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، تو اے مولا میں اسی وقت جان گیا کہ تو اپنے نام کے ساتھ صرف اسی کا نام جوڑ کر لکھے گا جو تجھے محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقت یا آدم انہ لاحب الخلق الیک، اے آدم تو نے سچ کہا، وہ میرے لیے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ادعونی بحقہ فقد غفرت لک، کہ جب بھی مجھ سے بخشش مانگنی ہو، اے آدم آپ نے بھی اور آپ کی اولاد کے لیے بھی یہی میں قواعد بیان کر رہا ہوں کہ جس نے بھی مجھ سے بخشش مانگنی ہو اور چاہتا ہو کہ میں جلد اس کی خطا معاف کر دوں تو وہ میرے محبوب کے وسیلے سے مجھ سے مغفرت مانگے، میں اسے فوراً بخش دوں گا۔ اے آدم تجھے بھی بخش دیا، ولولا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ بے شک۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلوب بیان کیے۔ اسی طرح قرآن پاک کی دوسری آیت میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کی اے حبیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر پھر وہ اللہ کو ضرور اللہ کو اپنا معاف کرنے والا اور بخشش والا پاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے توبہ اور اس کے آداب بھی ساتھ بیان فرمائے کہ جب میرے پاس آنا ہو تو میرے محبوب کے وسیلے سے آؤ۔ تو پھر اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں کہ اس حال میں ان پر عذاب فرمائے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ان میں موجود نہ ہوتے، یہ جو ان کو یہ اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آپ کی گستاخیاں بھی کرتے ہیں، ایمان بھی نہیں لاتے، تکبر بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کے مقابلے میں ایک استکبار کا رویہ بھی اپناتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا، وہ عذاب جو پہلی امتوں پر نازل ہوتا تھا، حالانکہ وہ توبہ بھی نہیں کر رہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی موجودگی کی وجہ سے ان کو عذاب سے بچایا۔ سورہ انفال آیت نمبر 33 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ،
انت فیہم، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان پر عذاب فرمائے اس حال میں کہ وہ انت فیہم، اے حبیب آپ ان کے اندر موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ ان پر عذاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس آیت میں آگے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ کی یہ بھی شان نہیں کہ کوئی اس سے مغفرت طلب کر رہا ہو، توبہ کر رہا ہو، استغفار کر رہا ہو اور اس پر عذاب نازل فرمائے۔ تو آج کوئی ہم اگر موجودہ حالات پہ اس کو تطبیق کرتے ہوئے آیت کو دیکھیں تو آج جو مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں، امت مسلمہ پریشان ہے، پاکستانی پریشان ہے، تو اس کی کیا وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو آج جب ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی اطاعت کو، آپ کی تعظیم و توقیر کو جب ہم نے بھلا دیا تو اس وقت ہم پر یہ حالات آ گئے کہ اغیار بھی ہم پر آوازیں کس رہے ہیں، ہم پر ظلم ڈھا رہے ہیں، مسلمانوں پر بھی بالعموم اور اہل پاکستان بھی جس پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ایک تو میرے محبوب کو اپنے اندر اپنے دلوں میں بسا لو، دوبارہ سے ان کو دوبارہ اپنے اندر جاگزیں کر لو، ان کی تعلیمات پر پھر گنبد خضرا سے اپنا تعلق جوڑ لو، ان کی تعلیمات سے اپنا تعلق جوڑ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ سے اپنا تعلق جوڑ لو، تو اللہ تعالیٰ پھر تم پر یہ ساری پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں اور یہ تکالیف ساری تمہاری اٹھا لے گا اور تمہیں پھر ایک بار وہ اپنے عروج عطا فرما دے گا جو آپ پہلے عروج تھا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفار، کہ استغفار کو اپنائیں ہم اپنے گناہوں پر۔ آج ہم رات دن گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن اس پر ہمیں کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی پشیمانی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفار۔ پوری قوم کو قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ایھا المؤمنون وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو تم سب کے سب اللہ کے حضور میں توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم ان سب پریشانیوں سے نجات پا جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج یہ ضرورت ہے اس بات کی جس کی طرف حضور شیخ الاسلام بھی بارہا توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، شب ندامت کی ضرورت ہے، راتوں کو ہم جاگیں، قیام اللیل کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں بار بار، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے اور ہمیں ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو میں ابتدا میں پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن وہ باتوں میں رہ گئی، ہم دو لفظ اکٹھے استعمال کرتے ہیں، توبہ اور استغفار، ان دونوں کا کیا ایک ہی معنی ہے، ہم معنی ہے یہ، یا ان کا الگ الگ معنی ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ جس طرح سورہ توبہ استغفار کے فرق بیان کرتے ہوئے اس آیت میں انبیاء اکرام نے فرمایا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے لوگوں تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو پھر صدق کے دل سے رجوع کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہاں استغفار الگ اور توبہ کا الگ بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک اور مقام فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور خالص توبہ کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر ایک متاع حسنہ عطا فرمائے گا، ایک اچھی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح اور بھی آیات میں 2-3 جگہ فرمایا، تو توبہ اور استغفار دو الگ الگ چیزوں کو بیان فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو الگ چیزیں ہیں، یہ دو الگ عمل ہے، الگ عمل ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ درجے ہیں، استغفار اسی توبہ کا پہلا درجہ ہے اور توبہ اس سے اگلا اسٹیپ ہے۔ ٹھیک ہے، استغفار اور توبہ، استغفار کہتے ہیں معافی مانگنے کو۔ معافی، اب معافی مانگنا کیا ہے؟ اس کو امام کشیری نے، حضرت کشیری نے بیان فرمایا کہ اس میں 3 چیزیں ہیں، معافی مانگنے کے عمل میں 3 چیزیں، الاعتراف والندم اور والاقلاع۔ اعتراف ہے کہ اپنی زبان سے اس کو اقرار کرنا، اپنی غلطی کا، گناہ کا اقرار کرنا، والندم پھر دل سے اس پر پشیمان ہونا، اس کی معافی مانگنا، اور پھر والاقلاع اور عملی طور پہ اس کو گناہوں کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یعنی یہ استغفار ہے۔ یہ استغفار ہے، یعنی معافی مانگنا۔ جب یہ 3 چیزیں اکٹھی ہوں تو پھر کامل استغفار بنتا ہے، ایک درجہ بنتا ہے استغفار کا۔ ٹھیک ہے، استغفار ہے کہ آپ دروازے پہ کھڑے ہیں، آپ نے پچھلا گناہ چھوڑ دیا، معافی مانگ لی، یہ عمل استغفار ہے۔ وہ پچھلا دھل گیا۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھیں، کہ آپ کا جو گناہ سے نقصان ہوا وہ بھی آپ کا پورا ہو نقصان، اور اس کے بعد آپ آگے نفع میں بھی چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح آپ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہنتے ہیں، اس کو عربی میں مغفر کہتے ہیں۔ مغفر جو آپ کی یہی غفرت سے ہے، غفر سے ہے، کہ جب آپ نے توبہ کر لی تو آپ مغفر میں آگے ڈھال کے پیچھے چھپ گئے شیطان سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ آگے بڑھ کے اٹیک کریں شیطان پر، ڈیفینسو نہ ہوں بلکہ اگریسو ہوں۔ اب اس سے اگلا جو عمل ہے، درجہ ہے، وہ توبہ کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
वतूबू इलल्लाह जमीअन। अब उसके बाद तौबा क्या है? ये बंदगी की तरफ लौटना है, तौबा रुजू को कहते हैं। तो आपने गुनाह छोड़ा, ये एक अमल हुआ। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को करने का हुक्म दिया उसको ना करना गुनाह है, और जिस चीज़ को छोड़ने का हुक्म दिया उसको करना गुनाह है। तो जब आपने गुनाह किया, उसकी माफ़ी मांगी, तो ये एक दर्जा हो गया तौबा किया, इस्तिग़फ़ार किया आपने। अब इसके बाद आप बंदगी की तरफ लौटें और अल्लाह ताला की इताअत की तरफ, नेकी की तरफ, तकवा की तरफ पलट जाएं और आगे शैतान पर हमला करें। अब यही शैतान पर हमला है, यही शैतान पर हमला है कि आपने पहले माफ़ी मांग के अपना गुनाह पिछले माफ़ कर लिए, अब उसके बाद आगे आप खुद शैतान पर हमला करें, ताकि आप कमज़ोर रहेंगे। जिस तरह आप देखते हैं कि बॉक्सिंग होती है, दो बॉक्सर आपस में बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो एक कमज़ोर होता है, एक ताकतवर होता है। जो कमज़ोर है वो रिंग के साथ खड़ा सिर्फ अपना दिफा करता रहता है, डिफेंस करता है, तो दूसरा हमला करता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम आगे बढ़ के अटैक करो, ताकि शैतान को तुम पर हमला करने का मौका ही ना मिले। तो तौबा के बाद, तो इस्तिग़फ़ार के बाद तुम आगे बढ़ो और तौबा करो। और इसको ये हज़ूर शेखुल इस्लाम ने बहुत बारीक और बड़ी खूबसूरती से इस फ़र्क को बयान फरमाया है, हमें समझाने के लिए मिसाल से, कि आप उस आगे बढ़कर बॉक्सर की तरह अटैक करें। अटैक किस तरह करना है? आपने क़ियामुल लैल करना है, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद अता करने हैं, अखलाक हसना को अपनाना है, इबादत करनी है, तकवा को अपनाना है, नेकी को अपनाना है। तो ये तौबा है। ये दोनों में यानी गुनाहों को तर्क करना। अब जो आपकी पूरी बात से मैं समझ पाया, तर्क करना इस्तिग़फ़ार है, और फिर बंदगी की तरफ लौटना और मजीद नेक अमाल बजा लाना, ये तौबा है। ये तौबा है। डॉक्टर साहब, कुरान मजीद में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तौबतुन नसूह, इससे क्या मुराद है? ये सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि उसकी तरफ कामिल रुजू करते हुए सिद्क़े दिल से तौबा करो। अब तौबा की आइमा इकराम ने अक़साम बयान की, जिस तरह तौबातुन नसूह है, तौबा इनाबत है, तौबा इजाबत है, और तौबा इस्तिहया है। उसमें से तौबातुन नसूह ये अवामुन नास की तौबा है। ये जो आपने बयान की, ये तौबा के दर्जात हैं या अक़साम है? ये तौबा के अक़साम है। अब इसमें जो है तौबातुन नसूह जो है, ये गुनाहों से तौबा को कहते हैं। ये नसाहुन से है, इसी से नासे है, और इसी से नसीहत करना भी है। ठीक है। इसका माना है खालिस होना, मिलावट से पाक होना, मेल के चेल से बिल्कुल पाक साफ हो जाना, इसको नसूह कहते हैं, तौबा नसूह। यानी ऐसी तौबा गुनाहों से बिल्कुल पलट कर, रुजू कर कर उनको तर्क कर देना और आगे बंदगी की तरफ पलट आना अल्लाह ताला की, इसको तौबा तो नसूह कहते हैं। जिसको हम आम ज़बान में पक्की तौबा कहते हैं, पक्की सच्ची पक्की तौबा जिसको आप कह लें, वो कहते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी तारीफ़ बयान फरमाई तौबा की, कि आपने फरमाया अन यतूबा मिनज़ ज़म्म सुम्मा ला यऊदु फ़ीह, कि ऐसी तौबा करना कि फिर कभी उस गुनाह की तरफ पलट कर ना जाना, ये इसको तौबातुन नसूह कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने तौबातुन नसूह का जिक्र किया, अब ज़रा ये बता दें कि तौबा करना ये मुबाह अमल है, वाजिब है, मुस्तहब है, सुन्नत है, क्या चीज़ है, इसका शरई हुक्म क्या है? जी हाँ, जिस तरह के आपने भी बार बार इस चीज़ का जिक्र किया और मैंने भी इसको बयान कर चुका कि अंबिया इकराम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी हस्ती जो मासूम अनिल ख़तात है, आप भी फरमाते हैं कि मैं दिन में 70 मरतन, कहीं फरमाया और कहीं फरमाया 100 मरतन, के 70 मरतबा 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। तो इसलिए ये अलग बात है कि वो अपने अपने दर्जात के मुताबिक तौबा होती है, लेकिन तौबा हर एक पर लाजिम है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह तौबा की तारीफ़ करते हुए इसकी शरई हैसियत के वाले से आप फरमाते हैं, अत-तौबा तो फ़र्दुन ऐनुन अला कुल्लि शख़्सिन, कि ये हर एक शख्स पर जो है, अत-तौबा तो फ़र्दुन ऐनुन फ़ी हक़्क़ि कुल्लि शख़्सिन, कि ये हर एक शख्स पर फ़र्ज़ ऐन है। आपने फरमाया इसको, यानी इतनी ताकीद से और वाजिब फरमाया, ला युतसव्वरु अहदुन अन यस्तग़निया अन्हा अहदुन मिनल बशर, कि कोई भी इंसान इससे मुस्तग़नी होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लिअन्नहु ला यख़लु अहदुन अन मासियतिल जवारिह, इसलिए कि किसी के भी जवारे जो हैं, आज़ा जो हैं, गुनाह से पाक नहीं हो सकते। अब क्या है, इसलिए इससे कोई भी बेनियाज नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि इसके फिर दर्जात मुख्तलिफ हैं। जिस तरह तौबतुल अवाम मिनज़ ज़ुनूब है, जो अवाम की तौबा है वो गुनाहों से तौबा होती है। तौबतुल ख़वास है मिनल गफ़लत है, जो ख़ास लोग हैं, औलिया किराम या अंबिया किराम हैं, उनकी तौबा गफ़लत से होती है। और उनसे भी जो ख़ास लोग हैं, व तौबतुल ख़ासिल ख़वास मिन रुकूनिल क़ल्ब है, कि जो अंबिया किराम हैं उस दर्जे के, और रसूल हैं, उनकी तौबा ये है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी गैर की तरफ दिल माइल भी हो जाए, उनका ख्याल भी आ जाए, तो वो उससे भी तौबा करते हैं। तो ये तौबा है, इसलिए इसको दर्जात के अतबार से फरमाया, और ये अवामुन नास के लिए और सब के लिए अपने अपने दर्जे में इसको वाजिब करार दिया है। यानी उनके लिए, आम अवाम के लिए, आमतुन नास के लिए गुनाहों से तौबा करना ये उन पर वाजिब है, और यही हमारा
نقطہ اسی لیے نظر کہ بھی جب ہے آپ جائے؟ گناہ کرتے ہیں، کوئی بھی انسان، ہم رات دن گناہوں میں رہتے ہیں، مستقل گناہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ توبہ نہیں کریں گے تو وہ حدیث پاک میں جس طرح آتا ہے ان المومن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے قلب پر پڑ جاتا ہے. پھر فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، کہ اگر وہ اس کے توبہ کر لے، اس کو چھوڑ دے اور استغفار کرے، سُقِلَ قلبہ، تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. فَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَغْفَلَ قلبہ، کہ لیکن اگر وہ اس پر ڈٹا رہے اور گناہ جاری رکھے تو وہ نشان بھی بڑھتا جاتا ہے، حَتَّى تَغْفَلَ قلبہ، یہاں تک کہ وہ اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے دیتا ہے. اسی کو قرآن پاک میں فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے دلوں پر وہ ایک زنگ چڑھ جاتا ہے، ان کے بدعمالیوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے جو انہوں نے کمایا ہوتا ہے. اس وجہ ڈاکٹر صاحب مختصر ذرا بتا دیں، یہ جب دل، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تشبیہ دی کہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ بڑھتا بڑھتا دل سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے، قرآن مجید نے میں آپ سے تصحیح چاہوں گا کہ اسی کو ختم اللہ علی قلوبہم کہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اسی کا ایک درجہ آپ کہہ لیں. یہ تو ہے کہ یہاں گناہوں کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر توبہ کر لیں، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، وہ مشرکین کے لیے اور منافقین کے لیے بالخصوص فرمایا کہ ان کی آنکھیں، کان اور سماعت سب بند ہو جاتے ہیں. استکبار جی ہاں، ہے تو وہ بھی وہ تکبر سے ہے. اور ادھر بھی ہوتا تو تکبر ہی ہے، یعنی توبہ تو یہ ہے پشیمانی، استغفار پشیمانی ہے، لیکن یہاں پہ پشیمانی کوئی نہیں اگر بھول سے نہیں کر رہا، جس طرح مومنین کے بارے میں ہے، اس نے ذہن آپ رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے رکھے کہ جس دن وہ پلٹ کے آ گیا، اس نے ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت حق بہانہ میں جو ہے کہ اسے بہانا چاہیے، دولت اور مال و زر نہیں چاہیے. تو وہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے ما اسر من استغفر، کہ جس نے استغفار کیا گویا کہ اس نے گناہوں پر اصرار نہیں کیا. وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرۃ، اگرچہ وہ ایک دن میں 70 بار اس کام کا اعادہ کرے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، ایک پختہ ارادے کے ساتھ اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے ہم دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.